توہین عدالت ہوتی ہے تو ثاقب نثار وہ پھدکتا رہتا ہے اس طرح. وہ $1,00,000 اس نے وہاں قادیانیوں سے لیے ڈیم فنڈ کے نام پہ, جس پہ احمدیہ مسلم کمیونٹی لکھا ہوا تھا, اور لانتی آدمی مجھ سے مانگ لیتے, تمہارے منہ پہ دے مارتا, ان سے نہ لیتے. یہ ٹیکنیکل لوگ سمجھ جائیں گے. یہاں ہر ایجنسی کا بندہ موجود ہے. قانون بناؤ, 19 گریڈ کا جو افسر ہے اور اس سے اوپر 22 گریڈ کے افسر تک کسی کو بھی ریٹائرمنٹ کے بعد باہر بنگلہ بنانے کی اجازت نہ دی جائے. اور امریکہ میں تو بالکل بھی نہیں. پاکستان سے غداری ختم ہو جائے گی. مجھے پتہ ہے یہ FATF کا معاملہ ہے, مجھے اپنا ملک اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے. یہ جو میں پاکستانی پرچم لگایا ہوا یہ گھر میں بھی لگا کے پھرتا ہوں. ضروری نہیں ہے کہ میں مشرف کے بوٹ پالش کروں گا تو مجھے اس ملک سے وفاداری کا سرٹیفکیٹ ملے گا. یہ پرچم جب فرانس گستاخانہ کھا کے شائع کر رہا ہے تو عمران خان صاحب حق تو یہ بنتا ہے کہ فوراً غازی فیصل خالد کو رہا کر دیا جائے. اپنے بچوں میں عشق مصطفیٰ اور حب الوطنی کی شمع فروزہ کر کے انہیں CSS کے لیے اپلائی کرواؤ. سسٹم میں جاؤ, سسٹم میں اپنے بچوں کو ISSB کے امتحان دلوا کے آرمی آفیسر بناؤ, سپاہی نہیں. جب تک سسٹم میں نہیں گھسو گے, جب تک اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر کے سیاست میں بھیجو, جب تک سسٹم میں نہیں گھسو گے 70 سالوں سے انگریزوں کے کتے نہلانے والے آپ پہ قابض رہیں گے. سارے جو خود کو ممتاز قادری سمجھتے ہیں وہ ہاتھ بلند کر کے لبیک کی صدا بلند کریں. میرا مذہب سب سے پرامن مذہب ہے. میرا مذہب امن کا درس دیتا ہے, لیکن ناموس رسالت کے معاملے میں میرا مذہب کبھی یہ نہیں کہتا کہ چوڑیاں پہن کے بیٹھ جاؤ. میرا مذہب تو وہی حکم دیتا ہے جو صدیق اکبر نے دیا تھا مسلمہ کذاب کے بارے میں. جتنے مسلمان ملکوں کی افواج ہیں, اب لکی ایرانی سرکس نہیں چلے گی. اب اجلاس بٹھاؤ, فرانس کو خط لکھو, اگر گستاخانہ خاکوں پہ معذرت نہیں کرتے تو مسلمانوں کا لشکر تیار بیٹھا ہے. اپنا نیریٹو سٹرونگ رکھو. ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہم بھوکے ہیں, ہم ننگے ہیں, ہم کیا کریں گے. پشتو میں وہ ایک پٹھان کہتا ہے, غریب کو پیدا شوے وہ بغیرت اچھا کٹے. کہ غریب تو تم پیدا ہوئے ہو, غریب اور بغیرت میں فرق ہوتا ہے بھائی جان. میری اور آپ کی ریلیوں سے یہ خاکے نہیں رکتے. ہم نے جسے پیغام دینا میں اسے پیغام دینے آیا ہوں. یہ اقوام متحدہ جو دنیا کا سب سے بڑا فراڈ ہے, اس کو جوتے کی نوک پہ رکھو, ہم اس کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کریں گے آج کے بعد. اگر تمہارے فیصلے کوئی حرمت رسول کی بات کرتا ہے تو تمہیں وہ دہشت گرد نظر آتا ہے. امریکہ نے عراق میں 12,000 بم گرائے, امریکہ کو گرے لسٹ میں کیوں نہیں ڈالا, پاکستان کو کیوں ڈالا ہے. افغانستان میں مدر آف آل بم گرایا, امریکہ گرے لسٹ میں نہیں. انڈیا نے کشمیر کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ زیادتی کی, انڈیا گرے لسٹ میں نہیں. ناروے نے قرآن کو جلایا, ناروے گرے لسٹ میں نہیں. جب غازی عامر چیمہ وزیر آباد سے اٹھ کے جرمنی جا سکتا ہے تو دنیا کے کسی بھی کونے سے عاشق رسول اٹھ کے فرانس بھی جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے معاملے میں کبھی کمپرومائز نہیں کرتا, پوری صورتیں اتار دیتا ہے. جب کسی وزیر کو گالی دو تو پرچہ کٹتا ہے, جب کسی مشیر کو گالی دو تو سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جاتا ہے, جب کسی جرنیل کو گالی دو تو اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتا ہے. گستاخ رسول کا سافٹ ویئر کیوں نہیں اپڈیٹ کیا جاتا؟ کیا ان لوگوں کی عزت نعوذ باللہ حضور کی عزت سے بڑھ کے جب وزیر اعظم کے خلاف بولنے والے کو
راتوں رات غائب کیا جا سکتا ہے تو گستاخ رسول کو بھی راتوں رات غائب کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو پتا آج سے 1 سال پہلے جس مسجد میں مولوی جہاد پہ بات کرتا تھا مولوی غائب کر دیا جاتا تھا، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ جہاد کو دہشت گردی بنا دیا گیا تھا، جہاد کا نام لو تو بولا جاتا تھا تم دہشت گرد ہو۔ سب سے بڑی کامیابی ہماری یہ ہے کہ ہم نے آ کے عوام کو بتایا میرے نبی جہادی تھے، صدیق اکبر جہادی تھے، عمر فاروق جہادی تھے، عثمان غنی جہادی تھے، حیدر کرار جہادی تھے، امام حسین جہادی تھے، ٹیپو سلطان جہادی تھے، نور الدین زنگی جہادی تھے، صلاح الدین ایوبی جہادی تھے، محمود غزنوی جہادی تھے۔ ہم جہادی نبی کے جہادی امتی، ہمیں اس پہ فخر ہونا چاہیے۔ سبیلنا سبیلنا الجہاد الجہاد سبیلنا سبیلنا الجہاد الجہاد سبیلنا سبیلنا الجہاد الجہاد۔ 22 نومبر کو ہم نے پاکستان کے لاکھوں نوجوانوں کا لیاقت باغ جلسے کا اعلان کیا ہے، اور ایک اور بات بتا دوں کہ ادھر سے تبھی اٹھا جائے گا جب مسٹر چپس کا مضمون وہاں سے ختم کر دیا جائے گا۔ آپ کے حساب سے آپ کے یہ شیکسپیئر کو ختم کیا جائے گا، آپ کے اپنے ہیروز کے بارے میں پڑھایا جائے گا، آپ کے تعلیمی نصاب میں مولانا روم کے بارے میں پڑھایا جائے گا، آپ کے تعلیمی نصاب میں غزنوی کے بارے میں پڑھایا جائے گا، آپ کے بچے سلطان شہاب الدین غوری پڑھا کریں گے انشاءاللہ۔ چندی فاصلے پہ ممتاز قادری کا گھر ہے، گستاخ اگر گستاخانہ کھا کے شایا کرتا ہے تو حکومت ممتاز قادری کو تمغہ جرأت و بہادری دینے کا اعلان کرے، دنیا کو اپنا نیریٹو سٹرونگ کرو۔ آپ کچھ نہیں کریں گے تو پھر یہ فیصلے بھی ہمیں کرنے پڑیں گے، پھر کشمیر کا رخ ہمیں خود ہی کرنا پڑے گا انشاءاللہ۔ یہ بے غیرت ہو چکے ہیں۔ کشمیر کی ماں ہمیں کال کر کے کہتی ہے کہ شہیر، ہمارا بیٹا جب سڑک پہ نکلتا ہے تو ہندوستانی فوجی گریبان سے پکڑ کے پوچھتا ہے وہ پاکستانی آگے جن کا تم نعرہ لگاتے تھے، مجھے بتاؤ تم بہت اچھی تقریر کرتے ہو، بتاؤ شہیر میں اسے کیا جواب دوں۔ وہ پوچھتی ہے کہ ہم محمد بن قاسم کا نام لیتے تھے، بھارتی پوچھتے ہیں کدھر ہے محمد بن قاسم کے وارث، بتاؤ مجھے میں کیا جواب دوں۔ یہ پیغام میں کسی اور کو دینا چاہ رہا ہوں اس آنٹی کے ذریعے۔ وہ ماں مجھ سے پوچھتی تھی کہ بیٹا، میرا بیٹا گھر میں بھوک پیاس سے شہید ہو گیا، لاک ڈاؤن ہے کشمیر میں، کرفیو ہے، کوئی آ نہیں سکتا، میں اکلوتی ماں ہوں اور کوئی بہن بھائی نہیں اس کا، بتاؤ شریعت کیا کہتی ہے، اس کا جنازہ میں پڑھ سکتی ہوں یا نہیں پڑھ سکتی؟ میں کیا جواب دوں اس کو؟ میں کیا جواب دوں کہ ہمارے تو ملک میں اقتدار میں بیٹھے والے لوگ انگریزوں کے کتے نہلاتے ہیں۔ او بھائی، عافیہ صدیقی پہ 16 سال سیاست کرنے والے خان صاحب 2 سال ہو گئے، بتاؤ نا ریاست مدینہ کے امیر المومنین کو ہم کی بیٹی واپس کیوں نہیں آئی؟ او بتاؤ ہمیں، او آسیہ ملونہ کو رہا کرنے والوں، او گستاخ رسول کو ملک سے کیوں فرار ہونے دیا؟ اور وہ کیا نام ہے کلبھوشن یادو کو کاؤنسلر ایسیس دینے والوں، عافیہ صدیقی کو کب کاؤنسلر ایسیس دلواؤ گے؟ اور ابھی ننجن کو چائے پلا کے بھیجنے والوں، اور کرنل حبیب کو کب واپس بلاؤ گے بیچارے کو؟ اور کب افضل گرو کیا وہ اس کی میت اس کے اہل خانہ کو ملے گی؟ اور کب کشمیر میں اپنے لشکر اتارو گے؟ اور کب تک ہم لوگ بے غیرت بن کے صرف نعرے لگائیں گے؟ حاکم وقت، تم بھی اگر دعا کرو تو بھائی جان، کرسی ہے تمہاری، یہ جنازہ تو نہیں ہے، خوش کر نہیں سکتے تو ادھر کیوں نہیں جاتے؟ یہ یونیورسٹیز کے بچے، اللہ وطن کو جو میرے لوٹ رہے ہیں، یہ دیس کے غدار ہیں، مر کیوں نہیں جاتے؟ OIC کا اجلاس بلاؤ، گستاخانہ خاکوں کے خلاف امت کو متحد کرو، ورنہ 22 نومبر کو میری فلسطین، ترکی اور دیگر مسلم ممالک کے نوجوان رہنماؤں سے بات ہو چکی ہے، ہم لیاقت باغ میں مسلمانوں کے نوجوانوں کا ایک بڑا الائنس بنانے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ یہ قوم
میں آج کہتا ہوں باجوہ صاحب ذرا دلیر بنے، سورج آ چکا ہے، گرمی آ چکی ہے، برف پگھل رہی ہے اور پگھل چکی ہے، روٹ کلیئر ہے کشمیر کا، جہاد کا اعلان کرو، آپ کے فوجیوں سے پہلے ہم لوگ پہنچیں گے انشاءاللہ۔ یہ کالج یونیورسٹی کا نوجوان نعرہ لگائے گا، سبیلنا سبیلنا، اور گستاخ رسول کے بارے میں اور کوئی حل نہیں ہے، اس کا ایک ہی حل ہے، گستاخ رسول کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا۔ سلام پڑھیں مصطفیٰ جان، آپ شروع کریں۔